نالج اینڈ فیکٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد اویس اور آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، زنا وہ گناہ ہے جسے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے اور اس غلط فعل کو سر انجام دینے والوں کے لیے سخت سزاؤں کی وعید سنائی گئی ہے۔ لیکن اگر موجودہ زمانے میں ہم اپنے سماج اور سوسائٹیز کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج کے دور میں جہاں بے شمار برائیوں کا ارتکاب بالکل سر عام کیا جا رہا ہے، ان میں سب سے زیادہ ارتکاب زنا جیسے کبیرہ گناہ کا ہے۔ اور ہم اگر صرف مسلم سوسائٹیز کی بات کریں تو یہاں بھی زنا کا تناسب خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، یہاں تک کہ اب نام نہاد اسلامی ریاستوں کی جانب سے بھی اس کبیرہ گناہ کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، جس میں متحدہ عرب امارات سر فہرست ہے، جس نے تو اسلامی قوانین کو توڑنے کے لیے ہر حد ہی پار کر دی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح بظاہر یہ اسلامی ملک زنا کرنے اور شراب پینے کی کھلم کھلا اجازت دے رہا ہے اور اس کے نظام کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات وہ ملک ہے جو آئے روز شرمناک قانون پاس کرتا رہتا ہے اور یورپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک قانون کچھ دن پہلے پیش کیا گیا جس نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے، کیونکہ اس قانون میں زنا یعنی شادی سے پہلے جنسی فعل کو جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی اب کوئی بھی شخص، چاہے وہ وہاں کا مقامی ہو یا غیر مقامی، وہ جب چاہے جس سے چاہے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اس تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو جوڑے کی جانب سے تسلیم کرتے ہوئے اس کی دیکھ بھال کرنا پڑے گی۔ لیکن اگر وہ اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے تو اس ملک کے قوانین کے مطابق ان دونوں کو ایک دوسرے سے شادی کرنا پڑے گی، یا اکیلے یا مشترکہ طور پر اس بچے کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور زنا کرنے والا جس ملک کا بھی شہری ہے، اس کے قانون کے مطابق شناختی کاغذات اور سفری دستاویزات فراہم کرنا پڑیں گی، جس میں اس ملک کے قابل اطلاق قوانین کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس سب کے باوجود اگر یہ جوڑا بچے کو تسلیم نہیں کرتا تو فوجداری مقدمے میں دونوں کے لیے 2 سال کی سزا ہوگی۔ اس کے علاوہ اس قانون کا اطلاق ہر اس شخص پہ کیا جائے گا جو متحدہ عرب امارات کا رہائشی ہے یا کسی دوسری جگہ سے آیا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ 2021 میں بھی ایک ایسا ہی قانون پاس کیا گیا تھا جس کے مطابق غیر شادی شدہ جوڑے کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت تھی، لیکن جنسی تعلق قائم کرنے پر پابندی تھی۔ لیکن اب اس قانون میں توسیع کرتے ہوئے جنسی تعلق کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور اس صورتحال کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئندہ چند ماہ میں زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو بھی حلال قرار دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس نئے قانون کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ابو ظبی کے حکام نے شراب خریدنے اور پینے کے لیے ضروری پرمٹ کو بھی ختم کر دیا ہے، جبکہ دبئی پہلے سے ہی یہ قانون ختم کر چکا ہے۔ حکام کے مطابق یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ متحدہ عرب امارات فیڈریشن کی 7 امارات میں شامل دونوں امارات کورونا وائرس کے پیش نظر سیاحتی توجہ کھو چکی تھی اور ناقابل تلافی نقصان ہو رہا تھا، جس کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے ایسے قانون بنائے گئے جس سے سیاحوں کو متوجہ کیا جا سکے۔ جبکہ اس کا ایک اور مقصد اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے ہونے والے تاریخی معاہدے کے بعد اسرائیل سے آنے والے سیاحوں کو تمام سہولیات فراہم کرنا بھی ہے۔ وزارت سیاحت اور ثقافت کی طرف سے منگل کے روز جاری کردہ ایک حکم نامے میں کہا گیا کہ ہم شراب کے لیے پرمٹ کی شرائط کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور اب سیاح اور شوقین حضرات اجازت یافتہ دکانوں سے شراب خرید کر پی سکتے ہیں۔ اس قانون میں کہا گیا کہ شراب خریدنے والے شخص کی عمر کم سے کم 21 سال ہونی چاہیے اور اسے پرائیویٹ جگہ یا اس مقصد کے لیے مخصوص جگہ یعنی کلب میں پیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس قانون میں یہ ابہام موجود ہے کہ آیا مسلمان شراب خرید کر پی سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کو شراب خریدنے کے لیے پرمٹ جاری نہیں کیے جاتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب ہر کوئی شراب خرید سکتا ہے۔ UAE کے اقتصادی لحاظ سے ساحلی شہر ملک عبداللہ میں خواتین کو بگنی پہن کر گھومنے، شیشہ پینے اور اپنے ساتھ گھریلو جانور رکھنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے علاوہ پچھلے کچھ عرصے سے سعودی عرب نے بھی خواتین کو مکمل آزادی دے دی ہے۔ سعودی عرب میں ہونے والی نئی قانون سازی کے مطابق سعودی خاتون کو اپنے شوہر، بھائی یا باپ کے ساتھ رہنے کے قانون کے اطلاق کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کے بعد خاتون کو والد، بھائی یا شوہر کے ساتھ رہنے کی بجائے تنہا رہنے کا حق حاصل ہو چکا ہے، اور اب خواتین کو اپنے معاملات میں مرد اور سرپرست کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اگر غور کیا جائے تو دبئی میں عالمی سطح کی ایک بھی یونیورسٹی موجود نہیں ہے، لیکن عیاشی کا ایک سے بڑھ کر ایک اڈا موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دبئی میں تعلیم کی جگہ عیاشی کو پروموٹ کیا گیا ہے۔
مفت خور ممالک میں دبئی اول نمبر پر ہے اور فری پورٹ ہونے کی وجہ سے دبئی نہ صرف سمگلنگ کا کھلا اڈا ہے بلکہ بین الاقوامی چکلا بھی ہے۔ اس کے علاوہ اونٹ دوڑ میں پاکستانی اور ایشیائی بچوں کا ظلمانہ استعمال قابل ذکر ہے۔ اس شہر میں سبھی کچھ حلال ہے، لاکھوں لوگ یہاں سیاح بن کر آتے ہیں۔ امیر ممالک کے باشندوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، لیکن محنت کش اجمی مسلمانوں پر لاکھوں پابندیاں ہیں۔ یہاں اسلامی قوانین کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اس تمام صورتحال اور یہاں ہونے والے غیر اسلامی کاموں کے متعلق جب سعودی عرب کے نام نہاد بادشاہوں سے سوال کیا جاتا ہے تو ان کا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، اور جب تک ہمارے ملک میں عیاشی اور بے حیائی کی محفلیں نہیں ہوں گی تب تک باہر سے سیاح نہیں آئیں گے، اور اس وقت تک ہم اپنی معیشت کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ معزز دوستوں، یہ تمام نشانیاں قیامت کی ہیں، اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اسی کے ساتھ نالج اینڈ فیکٹ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔